خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اپنی اس ویڈیو کو سنتے اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پر اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ اگر اچھی بات خاص طور پر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کا نہ صرف دنیا میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمارے باقی مسلمان جو ہیں وہ بھی درست راستے پر آئیں گے، اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ یہ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پر وہ مسواک کے بارے میں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کمنٹس میں لکھا تھا کہ مسواک کے بارے میں بھی اگر کوئی حدیث ہے تو اس پر بھی بات کریں، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں۔ تو میں نے آج حدیث جو ہے مسواک کے حوالے سے ہی سلیکٹ کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 550۔ تو اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت یعنی ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ مسواک کرنا جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ منہ کو ہی پاک کرتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ تو حدیث ہے، لیکن حدیث میں یہ تو کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے نبی بھی راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا پورے ادا کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ، تو اسی طرح سے ہمیں خوش کرنا ہے اپنے پیارے نبی کو بھی، جن کے ہم امتی ہیں اور جس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے امتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بھی فخر بھی کر رہے ہیں، اور اس احسان کو وہ جتلا بھی رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث کے روح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسواک جو ہے وہ کتنا بڑا عمل ہے، کہ اس سے نہ صرف منہ جو ہے اس کی صفائی اچھی طرح سے ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ مسواک کرنے کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ تو اب اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم عام طور پر جو بازاری ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اس پر اگر سرچ کی جائے اور غور کیا جائے، معلومات اکٹھی کی جائے، تو یہ خون میں کینسر کا سبب بنتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی کچھ کیمیکل ایسے ہیں جو لازمی ڈالے جاتے ہیں، اور ان کا بھی وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹوتھ برش کے جو پلاسٹک کے ریشے ہیں وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں بلڈ کینسر کا۔ تو ہمیں بہتر ہے کہ جو ہمارے نبی
یعنی ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، ان سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں۔ تو جو آج کل یہ عارضی سہولیات نکلی ہوئی ہیں، ان سہولیات کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ مسواک کرنا بہتر عمل ہے، تو پھر وہ حقیقتاً بہتر ہے، کیونکہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں شاید اگلی اور 3-4 ویڈیو بھی اس پر بناؤں گا، جس میں مزید تفصیل سے اس پر بات ہوگی۔ تو اس میں یعنی یہاں سے اندازہ کر لیں کہ دانت آپ مسواک سے صاف کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کی آنکھوں کو بھی ہو رہا ہے۔ مسواک آپ دانتوں میں استعمال کر رہے ہیں، دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کے پیٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی مسواک کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ یعنی اس کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی صحت تندرستی میں بہتری بھی آئے گی، یعنی آخرت کا بھی فائدہ، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ اس نیت سے مسواک کی کہ آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور اس نیت سے کی کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فائدے ہو گئے، دوسرا کیا ہے کہ آپ کے دانت بھی اچھی طرح صاف ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو اور بھی بہت ساری مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد یہ بازاری ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش سے جان چھڑوائیں گے، آغاز کریں آہستہ آہستہ، یعنی مسواک کرنے کی عادت بنائیں۔ بے شک ابھی شروع میں ایک دن ٹوتھ برش سے کریں، ایک دن مسواک سے کریں، آہستہ آہستہ مسواک کرنی آ جائے گی، اس کا طریقہ آ جائے گا، سلیقہ آ جائے گا، تو پھر اس کے فوائد بھی ہمیں ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آئندہ زندگی میں مسواک کو اہمیت دینی ہے۔ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا استعمال ختم کرنا ہے، بلکہ سرے سے ہی اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آتے ہیں تھوڑی سی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، وہ یہی ہے، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہر قدم پر رک کے سوچ کے چلیے یہ کہ میں نے اپنے رب کو، جس نے مجھے پورے اعضاء کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ملک، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔